بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قدیم طب یونانی اور میں ہوں آپ کا میزبان حکیم حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، آج میں بواسیر کے متعلق بات کر رہا ہوں۔ پہلے بھی ہم نے ایک دو نسخے دیے ہیں بواسیر کے متعلق، تو آج جو نسخہ پیش کر رہا ہوں یہ بڑا اہم نسخہ ہے۔ دیکھیں، ہمارے اس ملک میں برِ صغیر بالخصوص اس پورے خطے میں اس بواسیر کا بہت راج ہے۔ یہ ہم لوگ اس علاقہ کے مشرقی لوگ مرچیں بھی زیادہ استعمال کرتے ہیں، گرم مسالہ استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ یہ چٹ پٹی چیزوں کا استعمال ہمارے یہاں زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے برِ صغیر میں چٹ پٹی چیزیں کھانے کا بڑا شوق ہے لوگوں کو، تو ہمارے اس خطے میں اس بواسیر کا بہت بڑا حملہ ہے ہمارے لوگوں کے اوپر۔ تقریباً ہر چوتھا پانچواں آدمی جو ہے وہ اس کا شکار ہے۔ یہ بواسیر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک بادی ہوتی ہے اور ایک خونی ہوتی ہے۔ جو بادی بواسیر ہوتی ہے وہ ویسے مقد کے اوپر پخانے والی جگہ پہ خارش ہوتی ہے، اور بعض دفعہ موقع بھی ہوتے ہیں تو اس میں خون نہیں آتا، اور بعض جو ہے خونی بواسیر ہے اس میں موقع بھی بعض دفعہ ہوتے ہیں اور نہ بھی ہو تو خون آتا ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے، آدمی جلدی کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ بادی ہو یا خونی ہو، انسان کو بہت کمزور کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ قبض ہو جاتی ہے، گیس ہوا خارج نہیں ہوتی، پیٹ میں افارہ بن جاتا ہے، یہ گیس پھر اوپر چڑھنا شروع ہو جاتی ہے، دل کی طرف جانی شروع ہو جاتی ہے، عجیب عجیب قسم کی یہ حرکتیں مریض کرتا ہے، اور وہ گیس کے لیے ہاضمے کے لیے دوائیاں لیتا ہے۔ حکامات جو ہے وہ اس کے لیے گرم چیزیں دے دیتے ہیں، وہ بواسیر اور مچھر جاتی ہے، تیز ہو جاتی ہے۔ تو اصل تحقیق کی جائے، اصل میں جو تشخیص کی جائے تو اس کے مطابق علاج ہونا چاہیے، نبض کے مطابق ہونا چاہیے، مریض کی حقیقت کے مطابق علاج ہونا چاہیے۔ تو اس کا نسخہ سن لیں بواسیر کا۔ آج بڑا اچھا نسخہ دے رہا ہوں، پہلے بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے نسخے دیے ہیں، لوگوں نے استعمال کیے ہیں اور لوگوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے۔ تو بہرحال ہمیں تو دعاؤں کی ضرورت ہے، یہ فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں بغیر کسی لالچ کے، تو اللہ قبول کرے۔ آپ بھی میرے لیے دعا کریں، اللہ استقامت دے، تاکہ جو بھی ہمارے پاس اچھے اچھے نسخے ہیں، خاندانی نسخے ہیں، ہم آپ کو وہ دے سکیں اور آپ ان سے مستفید ہوں۔ تو نسخہ یہ ہے کہ سونڈ 1 تولہ، اندر جو تلخ، یہ جو کہتے ہیں، جو سنے ہوں گے، اندر جو تلخ 2 تولہ، سونڈ 1 تولہ، جو تلخ کڑوے جو 2 تولہ، ان کو اچھی طرح باریک کر لیں، باریک کر کے کپڑ چھان کر لیں۔ تو اس میں تھوڑا سا شہد ملائیں، شہد ملا کر اس کو تھوڑا تھوڑا شہد ملاتے، اچانک شہد نہیں ڈالنا، سارا تھوڑا تھوڑا ڈالیں، اور اس کو کھرل میں ڈال کر کھرل کرتے رہیں یا دوری میں ڈال کر کرتے رہیں۔ جب آٹے کی طرح ہو جائے، گوندھ جائے، جیسے آٹا گوندا ہوتا ہے اس طرح نرم نرم ہو جائے تو اس گولی بنا کر دیکھیں۔ جب گولی کے قابل ہو جائے تو بس پھر شہد بند کر دیں ڈالنا۔ تو گولی اس کی بنانی ہے سیاہ مرچ کے برابر ہے، بالکل چھوٹی سیاہ مرچ کے برابر گولی ہو۔ تو دیکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ سوچیں گے جی یہ سونڈ ہے، اس میں کالے جو ہیں، اس کی کم از کم چنے برابر گولی ہونی چاہیے۔ ایسی بات نہیں ہے، نسخہ اسی طرح بنائیں جس طرح صاحب نسخہ بتلائے، اس میں کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے، خوراک کے اندر قطعاً کمی بیشی نہ کریں ورنہ نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ کالی مرچ کے برابر، سیاہ مرچ کے برابر گولی بنانی ہے۔ ایک گولی لینی ہے صبح دوپہر شام، صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ لینی ہے۔ تو انشاءاللہ چند دنوں میں بواسیر کا کلا کما ہو جائے گا، بواسیر ختم ہو جائے گی، گیس ہوا خارج ہونا شروع ہو جائے گی، بھوک لگنی شروع ہو جائے گی، پیٹ کا افارہ اس سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، گیس جو اوپر چڑھتی ہے وہ انشاءاللہ بند ہو جائے گی، اور مریض جو ہے وہ حشاش بشاش ہو جائے گا۔ تو اس نسخہ کو معمولی نہیں سمجھنا۔ میں نے پہلے بھی نسخہ دیا تھا کہ وہ کوڑی رس انڈیا والی اور نیم تخم نیم، تو بعض لوگوں نے کہا جی یہ تو اتنا خاص نسخہ نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ استعمال کر کے دیکھیں،
جب انہوں نے استعمال کیا تو ان کے پھر رابطہ کیا، انہوں نے میرے ساتھ فون کیا کہ حکیم صاحب کیا بات ہے، ایسا نسخہ دیا ہے آپ نے کہ ہماری پتہ نہیں کئی کئی سال کی جو بواسیر تھی ختم ہو گئی۔ تو اس لیے یہ بھی نسخہ ایسے ہی ہے، بہت نادر نسخہ ہے، آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو اس کے ساتھ جو پرہیز کرنی ہے وہ پرہیز، اس میں بواسیر بڑا عجیب سی یہ تکلیف ہوتی ہے، اس میں نہ ٹھنڈی چیز موافق ہوتی ہے نہ گرم چیز موافق ہوتی ہے، لیکن آپ کم از کم دوائی کے دوران یہ جو ہے نا لال مرچ، سرخ مرچ، اس کو بند کر دیں، سالن بنائیں سیاہ مرچ کا۔ تو باقی آلو گوبھی ہے، پالک ہے، یہ چیزیں ٹھیک نہیں اس کے لیے، لیکن پھر بھی اگر پک جائیں تو ان کا وہ تھوڑا سا وہ کری سی اتار کر کھانا کھا لیں۔ گھر والوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ عورتیں بیچاری سارا دن کام کر کے تھکی ہوتی ہیں، پھر 2 ہانڈیاں تیار کرنی بھی بڑی مشکل ہوتی ہیں، تو باہر کوئی ایسی چیز پک جائے، مثلاً کریلے پک جائیں، بینگن پک جائیں، تو آپ وہ نہ کھائیں، ان کا تھوڑا سا مسالہ لے لیں، اس کے ساتھ کھا لیں، اس میں تھوڑا سا دہی ملا لیں تو کوئی حرج نہیں۔ ویسے دہی نہیں کھانا، سالن کے ساتھ تھوڑا سا ملا لیں، اس کی وہ حدت کو، گرمی کو ختم کرنے کے لیے، تو پھر کوئی حرج نہیں۔ تو لیکن یہ جو ہے نا ویسے دہی نہیں کھانا آپ نے، نہ لسی پینی، لسی تو بالکل نہیں پینی۔ تو دودھ کا استعمال دیکھ لیں، اگر دودھ اس میں بعض لوگوں کو موافق ہوتا ہے، بعض کو نہیں ہوتا، اگر موافق آ جائے تو تھوڑا سا پی لیں، کوئی حرج نہیں اس میں۔ لیکن یہ جو لال مرچ کا ہے نا، یہ لازماً پرہیز کریں تو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ السلام علیکم۔